وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سب کو دین اسلام پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق بخشی، اور کثرت سے درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جن کے ذریعے ہمیں دین اسلام صحیح معنوں میں جاننے کا موقع ملا۔ دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کے بارے میں معلومات لینا، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، اور یہ معلومات لینے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سوال کیے جائیں، اور جو جواب ملے گا اس کے ذریعے قرآن و حدیث کا علم سننے والوں تک پہنچے گا۔ تو اسی سلسلے میں آج کی یہ نشست منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ نشست منعقد کی۔ جدہ دعویٰ سینٹر کے مسئولین اور جدہ دعویٰ سینٹر کے شیخ ابو سعید عنایت الرحمن حفظہ اللہ ورعا، اور ان کے ساتھی بھائی ابو بلال منیر خالد صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کی اور ان کے متعاونین کی محنتیں قبول فرمائے۔ تو اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا فرماتے ہیں علماء کرام، گوگل کمپنی جو کہ یہودی کمپنی ہے، یوٹیوب پہ جائز و ناجائز ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے کے نتیجے میں اس کمپنی سے جو مالی منافع حاصل ہوتے ہیں، کیا وہ شرعی طور پہ حلال ہیں یا حرام؟ اگر حلال ہیں تو کس بنیاد پر، اور اگر حرام ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پر؟ تو گزارش یہ ہے، سب سے پہلے سوال کرنے والے بھائی نے اس کمپنی کے یہودی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اگر یہ کمپنی واقعی یہودی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی یہودی کمپنی کے ساتھ، یہودی کسی شخص کے ساتھ کاروبار کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا جائز ہے، لیکن چند شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا، چند امور کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جائز ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہمیں اس کام سے روکا نہیں گیا، اور دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں، کاروبار اور تجارت میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ چیز جائز ہے۔ جو کہے حرام ہے، جو کہے غلط ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور شریعت نے
عیسائیوں سے یہودیوں سے کاروبار کرنے سے نہیں روکا، بلکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا تو یہودیوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ لوگوں نے خیبر فتح کر لیا، لیکن آپ یہاں پہ اس انداز سے کھیتی باڑی نہیں کر سکیں گے جس انداز سے ہم کرتے ہیں، جو تجربہ ہمارے پاس ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ یہ زمینیں یہ باغات ہمارے حوالے کر دیں اور ہم کھیتی باڑی کریں گے، اور ہمارا اور آپ کا اس معاملے میں معاہدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معاہدہ یہ ہوا کہ پیداوار کا آدھا یہودیوں کے پاس رہے گا جو کھیتی باڑی کریں گے، محنت مزدوری کریں گے، اور آدھا حصہ مالکان کو ملے گا، اور وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ ڈیلنگ کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور دیگر کفار کے ساتھ بھی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا یہ جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی کافر سے دلی دوستی، دلی محبت جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کافروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے نتیجے میں میرے دل میں ان کی محبت داخل ہو جائے گی یا داخل ہو رہی ہے، میرے دل میں ان کی دوستی داخل ہو رہی ہے یا ہو جائے گی، تو پھر ایسے کاروبار سے، ایسی تجارت سے اور ایسے معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تجارت، یہ کاروبار ان کافروں کے ساتھ جائز ہے جو براہ راست مسلمانوں سے لڑنے والے نہ ہوں۔ وہ غیر مسلم جو براہ راست مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں، ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں، عراق لے لیں۔ اگر عراق پہ کوئی غیر مسلم ملک حملہ کرتا ہے اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی فوجوں کو وہاں پہ اتار دیتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ان فوجوں کو بہت سے امور میں تعاون کی ضرورت ہے۔ کھانا کون مہیا کرے؟ کوئی مسلمان کمپنی کہتی ہے کہ کھانا ہم مہیا کریں گے اور آپ اس کے پیسے ہمیں دے دیں، تو کیا یہ معاہدہ درست ہوگا؟ بالکل یہ معاہدہ درست نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم فوج مسلمان ملک میں آئی ہے قبضہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اور آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ مہیا کر رہے ہیں یا کھانا مہیا کر رہے ہیں، یا آپ انہیں خیمے بنا کر دے رہے ہیں یا رہائش گاہیں بنا کر دے رہے ہیں، یہ سب معاہدے غلط ہیں۔ تو کون سے غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جو براہ راست مسلمانوں سے لڑنے والے نہ ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ کافر، وہ غیر مسلم جو تم سے لڑنے والے نہیں ہیں اور جنہوں نے تم مسلمانوں کو تمہارے وطن سے بے وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا۔ اب رہ گیا معاملہ کہ جو ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اس کے نتیجے میں مالی منافع ملے گا، تو کیا یہ شرعی طور پہ حلال ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تو پتہ چل گیا
کہ مسلمانوں سے براہ راست نہ لڑنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت داخل نہ ہو رہی ہو، آپ ان سے دلی دوستی رکھنے والے نہ ہوں۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، فقیر اور مسکین ہوں تو انہیں قرضہ دے دینا، ان سے تعاون کر دینا، یہ جائز ہے، لیکن دل میں آپ ان کی محبت بسا لیں یہ جائز نہیں ہے۔ تعاون اور چیز ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور چیز ہے، لیکن جو اللہ کے دشمن ہوں، اللہ کو رب ماننے والے نہ ہوں، اللہ کو رب مانتے ہوں لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے ہوں، ان کی محبت اپنے دلوں میں بسا لینا اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار وعدے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا نہ بناؤ؟ دوست نہ بناؤ، یعنی کہ دلی دوست انہیں نہ بناؤ۔ اور ایسے ہی سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس معاملے کو وعدے کرتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب جب پتہ چل گیا کہ کاروبار کرنا جائز ہے دلی دوستی رکھے بغیر، اور ان غیر مسلموں سے جو براہ راست مسلمانوں پہ حملے کرنے والے، ان سے لڑنے والے نہ ہوں، تو اب کاروبار کی نوعیت کی طرف دیکھا جائے گا۔ کاروبار ایسا ہو جس کا حرام سے تعلق نہ ہو، کاروبار کے نتیجے میں جو چیز سامنے آ رہی ہو اسے اسلام حرام قرار نہ دیتا ہو۔ مثال کے طور پہ کسی غیر مسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا کہ شراب بنائیں گے اور بیچیں گے، یہ کاروبار جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ تو یہاں پہ جو سوال کیا گیا یہ ویڈیوز کے بارے میں ہے، تو ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنا جس میں میوزک ہو، جس میں بے حیائی ہو، جس میں عورتیں ہوں اور ننگا پن ہو، جس میں اسلام کے خلاف چیزوں کی تعلیمات دی جا رہی ہوں، جس میں ایسی صورتحال ہو جس صورتحال سے قرآن و حدیث میں روکا گیا ہو، تو ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر ویڈیوز ایسی ہیں جو اسلام مخالف نہیں ہیں، لیکن ویڈیوز میں جو اعلانات آتے ہیں اس میں بے حیائی ہے یا اس میں ترغیب ہے ایسے امور کی جو اسلام میں حرام ہے، تو تب بھی ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور ان چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد اگر ویڈیوز اپلوڈ کرنے پہ کسی کو منافع ملتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔